بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع تیمم ہے۔ آج ہم علامہ صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، علامہ مولانا محمد عمران یوسف عطاری مدنی صاحب، آج ہم علامہ صاحب سے تیمم کیوں آیا اور تیمم کے فرائض کیا ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تیمم کی جو آنے کی وجہ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا بہت اہم رکن بھی ہے، اور الحمدللہ میرے نبی کی امت کا اور میرے رسول کا یہ خاصہ بھی کہ میرے رسول علیہ السلام سے پہلے کسی بھی نبی کو تیمم نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ عطا فرمایا گیا، اور آپ کے صدقے ہم سب کو یہ نصیب ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رسول پاک کے ساتھ سفر میں تھی، تو سفر کے دوران میرے آقا علیہ السلام کا سفر جاری تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ، جب آپ جانتے ہیں کہ اونٹ بیٹھتا ہے تو ایسے اونٹ نے تھوڑا سا آگے گھٹنے کو دبایا تو جھٹکا لگا، تو سیدہ کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ کے نیچے آ گیا، اور جب اونٹ بیٹھا تو اس کے اوپر ہی بیٹھ گیا۔ اب سفر جب چلنے لگا، دوبارہ شروع ہو گیا، تو سیدہ پاک نے دیکھا تو ہار ان کے گلے میں نہیں تھا، تو انہوں نے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گئے، شفقت فرمائیں۔ تو صحابہ کرام نے ہار ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سبحان اب اس میں ایک مسئلہ آ گیا کہ ہار نہیں مل رہا، ٹائم کافی لگ گیا، یہاں رہتے ہیں تو یہاں پانی نہیں تھا، اگر آگے جاتے ہیں تو نماز قضا ہوتی ہے، اللہ۔ آگے نماز قضا ہو رہی ہے، یہاں رہتے ہیں تو پانی نہیں مل پا رہا۔ اب صحابہ کرام نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ تو یہی وجہ تھی، فوراً جبریل امی حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے یہ خاص ہے کہ آپ اگر پانی نہیں پاتے تو آپ پاک مٹی سے تیمم فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس میں نبی علیہ السلام کی امت کا خاصہ بھی ہے، رسول پاک کی ذات کا بھی خاصہ ہے، اور خاص طور پہ اس خاندان عالی شان سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ عافیہ، میری اور آپ کی پیاری والدہ محترمہ، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیمم کو ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمایا۔ تو یہ اس کی وجہ ہے تیمم کے ملنے کی۔ الحمدللہ تیمم سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بتائیں تیمم کے فرائض کیا ہیں؟ تیمم کے فرائض، تیمم کے 3 فرض۔ تیمم کا پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کر دوں کہ ہم نے وضو کو بھی ڈسکس کیا، غسل کو بھی ڈسکس کیا۔ وضو اور غسل میں نیت کرنا سنت تھا، وضو میں بھی سنت تھا اور غسل میں بھی سنت تھا۔ جب ہم فرائض کی لسٹ میں آئے تو ہم نے کہا تھا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا۔ جب ہم غسل کے فرضوں میں آئے تو ہم نے کہا کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، نوز میں پانی ڈالنا کہ سخت ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو ان دونوں کے اندر یعنی وضو اور غسل کے اندر نیت فرض نہیں تھی لیکن سنت تھی، نیت سنت تھی، اور نیت کرنا امت مصطفیٰ میں ویسے بھی ضروری ہے، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ تیمم میں نیت فرض ہے۔ نیت فرض ہے، نیت کریں گے۔ وضو اور غسل کے لیے جو تیمم ہوگا دونوں کے لیے نیت ایک ہی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو پورا جب بیان کریں گے، سکھائیں گے کہ تیمم کیسے کرنا ہے، تو اس میں ہم نیت کو بھی بتائیں گے کہ نیت کیسے کی جائے گی۔ تو نیت کرنا پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض ہے تیمم کے اندر پاک مٹی پر یا مٹی کی جنس پر، اس میں کافی چیزیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ہم علیحدہ کریں گے، وہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ان پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ تو پاک مٹی پر یا اس کی جنس پر ہاتھ مار کے اس سے ہاتھوں کے ساتھ چہرے کا مسح کرنا، اور ایک ضرب اور لگا کے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تو 3 فرض ہو گئے، نیت کرنا، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے، کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت، جیسے وضو میں تھا وہی ساری صورت اس میں ہوگی۔ تو یہ 3 فرض ہیں تیمم کے بیسیکلی۔
اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم تیمم کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے، تیمم کا طریقہ مکمل، تیمم کی سنتیں، اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا آپ کو۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔